آج اسپیشل ایک لائیو سیشن ہم نے رکھا ہے فار دوز پیپل جو کہ ہم سے بار بار کیوریز کر رہے تھے اور جن کو بہت سے لوگوں کو ہم نے آن ہولڈ رکھا ہوا تھا ریگارڈنگ جاب آفرز، اور کچھ نیو اپڈیٹس آئی ہیں اباؤٹ آسٹریلین اینڈ کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے، تو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیا جائے۔ فرسٹ آف آل ایک بڑی اچھی اور نیوز ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا، جو کہ ہمیں آسٹریلیا سے معلوم ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ مارچ کے اندر انشاءاللہ جو آسٹریلیا جو اپنے بارڈرز کھول دے گا فارن اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ایسے لوگوں کے لیے بھی جو ٹی آر پہ موجود تھے یا جو واپس ابھی آسٹریلیا نہیں جا پا رہے تھے آن دیٹ ڈیو ٹو ٹیمپریری جو ورکرس ہیں جن کو روکا ہوا تھا آسٹریلیا نے، اف دے آر آؤٹ سائڈ دا آسٹریلیا، تو مارچ کے اندر انشاءاللہ یہ لوگ جو ہے اس کو اوپن کر رہے ہیں، تو آفٹر دیٹ یو کین گو بیک ٹو آسٹریلیا۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹوڈنٹس کو بھی یہ لوگ مارچ کے بعد جو ہے وہ ان کو لینا اسٹارٹ کر دیں گے، لیکن ان کو ٹریول کرنے کی جتنی بھی ان کے اوپر وہ تھا کہ پابندیاں تھیں وہ ہٹ جائیں گی۔ میں ایسے تمام لوگ جو کہ انٹرسٹڈ تھے اباؤٹ امیگریشن اور لوگ دے آر ویٹنگ کہ پتہ نہیں ابھی کب فلائٹس کھلیں گی یا نہیں کھلیں گی، یا وہ لوگ جو ابھی اس چیز کا ویٹ کرتے کہ ہم اسٹوڈنٹ ویزا فائل کریں یا نہ کریں اور کب تک ہمیں امید ہے کہ یہ فلائٹس اوپن کر دیں گے تاکہ وہاں پہ جا کے وہ پراپرلی اپنی کلاسز اٹینڈ کر سکیں، تو اٹس اے گڈ نیوز فار دیم، کیونکہ مارچ کے اندر یہ لوگ اپنی انشاءاللہ اینڈ آف فیب یا اسٹارٹ آف مارچ میں یہ جو ہے اپنی تمام جو بین ہے ٹریول بین جو ہے وہ ٹریول ریسٹرکشنز ہٹا دیں گے۔ اور وزٹ ویزا کے حوالے سے تو مجھے بھی کنفرمیشن نہیں ہے، بٹ یہ اسٹوڈنٹ اور امیگریشن کے لوگوں کو یا جو ٹیمپریری ورک پرمٹس پہ تھے یا وہ ٹیمپریری ورک جن کے پاس ویزا ہولڈرس تھے ان کو یہ الاؤ کر رہے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ اف یو آر لوکنگ فار امیگریشن، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی جو اسیسمنٹس وغیرہ ہیں ان کو کمپلیٹ کر کے آن ہولڈ ہو جائیں، اپنی ای او ایس وغیرہ اپنی پٹ کر دیں جیسے ہی اسٹیٹس ان کی اوپن ہوتی ہیں، کیونکہ ویزاز کی جو وہ ہے لمٹ ہے بہت کم ہے، سیلنگز جو ہیں آف شور لوگوں کے لیے دے آر اونلی 11,000 اینڈ سم تھنگ کچھ 100 آئی تھنک 200 ان کی جو ہے ویزاز ہیں جو کہ انہوں نے دینا ہے، تو جو پہلے بندہ اپنی چیزیں لانچ کر دے گا ہوپ فلی وہ جلدی اس کو کلیئر کر دیں گے۔ سو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنی اسیسمنٹس وغیرہ آن ہولڈ رکھیں، جیسے ہی اسٹیٹس اوپن ہوتی ہیں فوراً آپ اپنا کیسز میں لانچ کر دیں۔ ای او ایس آپ کی سبمٹڈ ہوں گی، بس آپ نے کچھ اسٹیٹس ہیں جن کے اندر فی پے کرنی پڑتی ہے لائک ساؤتھ آسٹریلیا میں، یا ابھی کچھ میں ایسے ہے کہ کوئنز لینڈ ہو جاتے ہیں، یا جیسے سے اوپن کرتی ہیں آپ کی ای او ایس بنی ہے جسٹ وہاں پہ جا کے اپنا لنک کر دیں۔ آن دا ادر ہینڈ آسٹریلیا کے حوالے سے میں بتانا یہ چاہوں گا آپ کو کہ ہم نے بہت سے لوگوں سے کہا ہوا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے 491 اینڈ 190 کے حوالے سے جاب آفرز جو ہیں جن کو ریکوائرڈ ہوں گی ہم ان کو انشاءاللہ وہاں سے ارینج کرا کے دیں گے۔ سو رائٹ ناؤ ہمارے ڈفرینٹ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کووڈ کی وجہ سے ان کے پاس لیبر فورس بہت کم ہو گئی تھی، لائک کنسٹرکشن کے آکوپیشنز ہیں، آئی ٹی کے ہیں، تو ایسی بہت سی کمپنیز ہیں جو کہ رائٹ ناؤ دے آر گوئنگ ٹو اسپانسر دیئر امپلائز جو کہ آؤٹ سائڈ آسٹریلیا ہیں، تو ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ جن کے اف دے ہیو پازیٹیو اسیسمنٹ اینڈ ود 6 years ود 6 بینڈز آف آئلٹس اینڈ دے ہیو منیمم 3 years of ایکسپیرینس، تو ان کے لیے جو ہے ہم لوگ وی کین ارینج جاب آفر فرام آسٹریلیا، لیکن یہ اس میں یاد رکھیے گا کہ ان کی منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے ویزا کی 186 کی، ہم وہ ان کو انشاءاللہ وہ آپ کلائنٹ اگر پورے کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو ان کا ویزا جو ہے تھرو کرا کے دیں گے۔ اس میں ایک چیز اور بھی میں ایڈ کرتا جاؤں کہ 186 یہ ہے جو امپلائر اسپانسرڈ پروگرامز ہیں، لیکن جیسے کہ کنسٹرکشن کے اندر ان کی بہت زیادہ ان ڈیمانڈ ہے، وہاں پہ بندے کم ہیں، اس میں سول انجینئرز آتے ہیں، سول ڈراپ پرسنس آ جاتے ہیں، پروجیکٹ مینیجرز آ جاتے ہیں، اور ٹریڈ ورکرز اس کے اندر کافی زیادہ ہیں، ان کے لیے یہ کافی زیادہ ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں ریگارڈنگ آسٹریلیا 186 سب کلاس کے حوالے سے۔ دوسرے سائڈ پہ یہ ہے کہ جو لوگ آسٹریلیا کے اندر موجود ہیں اینڈ ان کو ریجنل ایریا میں کوئی جابز وغیرہ کا ریکوائرڈ ہیں یا لوکنگ ایٹ سم وے کہ ان کو کوئی کمپنی کو اسپانسر کر دے، تو وہ کائنڈلی اپنی سی وی اور ان چیزیں ہمیں شیئر کر دیں، اف دے ہیو پازیٹیو اسسمنٹ ہم سے وہ بھی شیئر کر دیں، ہم ان کو انشاءاللہ رپلائی کر دیں گے کہ یس آپ کے لیے وہاں پہ امپلائرز اویلیبل ہیں، وہ آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں ریجنل ایریاز میں، بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جن کے اب امپلائز وہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے یا شارٹیج آف لیبر ہونے کی وجہ سے ان کے جو ریجنل آفیسز ہیں وہ آلموسٹ بند پڑے ہوئے ہیں، تو دے نیڈ پرسن ان دیئر ریجنل ایریاز۔ ایز اٹ از 190 کے اندر بھی جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں آسٹریلیا کے اندر، چاہے وہ اکاؤنٹنٹ ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز ہیں یا انجینئرز ہیں، وہ کائنڈلی اپنی سی ویز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اینڈ انشاءاللہ ہم ان کو اس کے اوپر پازیٹیو رسپانس لے کے دیں گے۔
اور میں اس میں امید رکھوں گا کہ ہمارے جو چیزیں ہمیں ہوں گی اویلیبل وی ول لیٹ یو نو کہ آپ اس کیٹیگری کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اینڈ وی کین ارینج سم تھنگ فار یو فرام آسٹریلیا. آن دا ادر سائڈ یہ ہے کہ آپ لوگ کائنڈلی ہمیں ایسے فون اور کیوریز آ جاتی ہیں بعض اوقات کہ ہم انڈر میٹرک ہیں آپ یہ کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. اب بہت سی جو سب کلاسز آسٹریلیا کے اندر وہ آپ کی یا تو آپ کے پاس پازیٹیو اسیسمنٹ ہونی چاہیے یا آپ کی ٹریڈ ایسی ہونی چاہیے جو وہاں پہ ڈیمانڈ ہو, اور یہ تھرو ایک پراپر چینل ہی ہم جا سکتے ہیں جو کہ وہاں پہ جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے اگینسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یس ہمارے پاس یہ بندہ اویلیبل ہے. یا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی سی ویز دیکھ لیں, دے ہیو پازیٹیو اسیسمنٹ, ان کے پوائنٹس جو ہیں اسٹیٹ کے حوالے سے پورے میٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ ان کا انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں, آپ کی ڈفرینٹ کمپنیز سے انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں, اگر آپ ان کو کلیئر کر لیتے ہیں تو آفٹر دیٹ آپ لوگوں کو اسپانسر کر لیتے ہیں. آن دا ادر سائڈ ایک اور چیز میں اس میں بتا دوں, ہم لوگ تھوڑا سا کینیڈا کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں. یس کینیڈا کے اندر اسٹیٹ نامینیشنز ہم لوگوں نے لوگوں سے پہلے پرومس کیا تھا کہ ایسے بہت سے لوگ تھے کہ جو آپ ہمیں اپنے جو ہیں وہ کیسز دے دیں اف دے ہیو 6 بینڈز آف آئلٹس منیمم ان کے پاس موجود ہے اور ان کی ویلڈ پروفائل اویلیبل ہے ان ایکسپریس اینٹری سسٹم. تو ان کے لیے بھی وی ہیو ڈفرنٹ امپلائرز ان ڈفرنٹ اسٹیٹس آف کینیڈا. تو ہم ان کی وہاں سے جن اسٹیٹس کے اندر ریکوائرڈ ہے کہ آپ یہاں سے ہمیں جو ہے اگر امپلائر جو آپ کو اسپانسر کر دے تو اسٹیٹ نامینیشنز کلیئر ہو جاتی ہیں. تو اس میں کوئی ہماری ریسٹرکشنز نہیں ہے ریگارڈنگ آکوپیشنز. جو آپ کے آکوپیشنز ہیں جو لائسنسنگ آکوپیشنز نہیں ہیں, اس کے علاوہ جو بھی آپ کو آکوپیشنز ہیں ہوپ فلی وی آر ایبل ٹو ارینج فیو تھنگس فار یو فرام کینیڈا. وہ بھی ایز اٹ از ایسے ہی ہے کہ فرسٹ آف آل آپ کی سی ویز اور یہ چیزیں لی جائیں گی, آپ کو اسیس کیا جائے گا کہ کون سے امپلائر جو ہے انہوں نے پراپرلی وہاں پر ایڈورٹائز کیا ہوا ہے, دے نیڈ پرسنز فرام آؤٹ سائڈ دا کینیڈا. اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر سکتے ہیں اور آپ کی سی وی کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو اس کے بعد جو ان کا جو نارمل پروسیجر ہے لائک دے ول کنڈکٹ انٹرویوز فرام یو, اور آپ کو انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے بعد دے ول لیٹ یو نو کہ یس وی کین ہائر یو, اور یا تو آپ سے وہ ایکسکیوز کر لیں گے. تو ایسے میں ایسے تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا دوز دے آر لوکنگ فار اسٹیٹ نامینیشن یا اسپانسرز لیٹر ان کو چاہیے فرام اسٹیٹ یا کسی امپلائر کی طرف سے, تو الحمدللہ وی آر ایبل ٹو ارینج دیز تھنگس فار یو. تو اف ان کیس کوئی ہم سے پہلے آ کے سم ٹائمز لوگوں کی بہت سی سیکیوریٹیز ہوتی ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا, دے کین کم ٹو آفس, دے کین وزٹ آفس, اور آفٹر دیٹ ہم ان کو یہ ساری چیزیں دکھا بھی دیں گے کہ ان کے آن لائن پورٹلس کے اوپر ڈفرنٹ اسٹیٹس کے کہ یس وی کین ارینج دیز تھنگس فار یو. سو لہٰذا اس حوالے سے آپ کو جو ہے مزید سیٹسفیکشن بھی ہو جائے گی کلائنٹس کے, کیونکہ نارملی کلائنٹس ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی ایسا ہوگا نہیں ہو سکتا کیسے ہوگا, تو ان کی سیٹسفیکشن کے لیے جو ہے یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہم ان کو یہ چیزیں ساری دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایک ڈفرینٹ کمپنیز ہیں کینیڈا, دے آر لوکنگ فار چکن بچرز, انڈسٹریل لیول کے بچرز ہیں. اگر وہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو انٹرسٹیڈ ہیں اس کام کے اندر آلریڈی یہاں پہ کام کر رہے ہیں اینڈ دے آر لوکنگ فار اے جاب آفر فرام کینیڈا, تو الحمدللہ وی ہیو دیٹ کائنڈ آف جاب جو ان کو وہاں پر ایزیلی یہ لوگ ہارڈلی 8 months 9 months کے اندر یہاں سے وہاں پہ چلے جائیں گے اینڈ انشاءاللہ وہاں پہ ان کی اچھی سیلریز بھی ان کو پیکیج بھی دیے جا رہے ہیں, کیونکہ کینیڈا میں اس ٹائم 4 ایسے آکوپیشنز ہیں جس میں آپ کسی بھی ٹائم لوگوں کو کال کر سکتے ہیں, چاہے ان کی انہوں نے بے شک تمام چیزوں کو بین کیا ہوا ہے, ایون دو ان 4 آکوپیشنز کے اندر نارملی ہر بندے کو کال کر سکتے ہیں. اس میں مینوفیکچرنگ ہے, کنسٹرکشن ہے, آئی ٹی ہے, اور ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں ان کو بلا رہے ہیں. تو مینوفیکچرنگ کے اندر ہی آ جاتا ہے یہ جو ہے بچرز ہیں, میٹ پروسیسنگ کے جو ورک پرمٹس ہیں یہ ان کو دے رہے ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں وہ فوراً ٹیمپریری ورک پرمٹ کے اندر ویزاز پروسیس نہیں کرا رہے ہیں فار چکن بچرز, کیونکہ اس کی پاکستان کے اندر جو اپروول ریشو ہے وہ ہارڈلی 2% ہے, اور سو لہٰذا اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیسز جو ہیں اپروو نہیں ہوتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں تھرو امپلائر سپورٹ پروگرام جو ہے لائک امپلائر جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گا, وہ آپ کو اسپانسر کر رہا ہے, اور آپ کی اسٹیٹ پہلے اس کیس کو اپروو کرے گی. آپ کی اسٹیٹ آپ کو اپروو کرنے کے بعد جو ہے آپ کا کیس فائنل ہو جائے گا. اس کے اندر جو ویزا کی جو چانسز ہیں اپروول ہونے کے دیٹ از مور دین 95%. اس میں ویزاز جو ہیں وہ اپروو ہو جاتے ہیں کیونکہ اسٹیٹ ان سے ریکمینڈ کر دیتی ہے کہ بندے ہمیں ہماری اسٹیٹ کے اندر چاہیے.
ون تھنگ مور میں اس میں بتا دوں کہ لوگ کافی زیادہ ہم سے کیوریز کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کینیڈا کے اندر میں نے پہلے بھی کافی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا کہ منیمم جو کوالیفیکیشن ہے وہ آلموسٹ آپ کے پاس ایف اے ایف ایس سی اتنی ہونی چاہیے. جو ہائی اسکول کی جو سرٹیفکیشن ہے, ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اینڈ آپ کے پاس 4.5 یا 5 اوور آل بینڈ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. اینڈ اگر آپ کے پاس جب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو نمبر آف جو ایکسپیرینس کے جو ایئرز اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی تقریباً آپ کے پاس 4 to 5 ایئرس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اس میں یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ میں نارملی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ جب بھی ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایک رجسٹرڈ امپلائر ہمیں پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, جس کے تھرو ہم لوگ آپ کی جو ہے وہ جب آپ کی ویریفیکیشن آتی ہے تو پاکستان کے اندر کی ڈفرینٹ ان کی ایجنسیز ہیں جو ویریفائی کرتی ہیں, تو آپ کا تاکہ جب آپ کے امپلائر کو ویریفائی کیا جائے تو آپ کا کیس جو ہے اس کے تھرو ہو سکے. تو اوور آل یہ ہے کہ جو ہمیں ابھی جو ہمارے پاس نیوز ہیں, جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں, انشاءاللہ ٹل مارچ یا اینڈ آف مارچ تک بہت سی چیزیں جو ہیں دوبارہ اب بیک ٹو دیئر نارمل پوزیشن آ جائیں گی. اور اف یو آر لوکنگ فار امیگریشن اور اسٹوڈنٹ ویزا تو اب یہ رائٹ ٹائم ہے, آپ اپنے کیسز کو پروسیس کریں, ان کو الائن کریں اور آپ ان کو اب سبمٹ کرنے کی طرف آئیں, تاکہ کیونکہ پہلے جو ہے جو بعد میں رش پہ بہت بڑھ جاتا ہے. جیسے آسٹریلین اسٹیٹس ہیں, جب آپ ان کو اسٹارٹ میں کیسز اسٹارٹ کرتے ہیں تو جب اسٹیٹس اوپن ہوتی ہیں تو جو پہلے اپنی اپلیکیشنز بھر لیتے ہیں وہ تو ان کو تو ون ہو جاتے ہیں نارملی. جو لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں یا جو لوگ سم ٹائمز ان کو ٹائم نہیں ملتا یا یاد نہیں جاتا تو پھر ان کے پاس اپرچونیٹی ختم ہو جاتی ہے. سو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اف یو آر انٹرسٹڈ ان دیز تھنگس تو آپ لوگوں کو دیر نہیں کرنی چاہیے اور آپ جیسے بھی ہے اپنے کیسز کو پروسیس اسٹارٹ کر دیں کا. سو تھینکس لاٹ فار واچنگ اس لائیو. اپنا خیال رکھیے گا. آپ لوگوں کی کوئی بھی کیوریز ہوں, کوئی بھی کوشچنز ہوں, پلیز آپ ہمیں کوشش کیا کریں کہ واٹس ایپ کرنے کے بجائے اپنی سی ویز یا ڈاکومنٹس ہمیں آپ کائنڈلی ای میل کر دیا کریں تاکہ ہم پراپرلی آپ کو رسپانس کر سکیں. تھینکس لاٹ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.